اگر اجتماعی بھی آپ بات کر رہے ہو تو اجتماعی کا نظام قائم کر کے پیش کرو، یہ ہوگی حجت، یہ ہوگی شہادت، یہ ہوگی گواہی۔ اگر یہ نہیں کرتے تو دوسروں کی گمراہی کا وبال تم پر آئے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اس لیے ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر، یعنی ان کے خلاف گواہ دینے والے۔ اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا ان کو، پوری نوع انسانی کو۔ We had conveyed your message to all the humanity at large۔ دو گواہی۔ اگر نہیں دیتے ہو تو دنیا کا الزام تم پر آئے گا، اللہ یہ تھے تیرے نبی کے نام لیوا، یہ تھے بدبخت تیری کتاب کے امین، یہ ہمیں کیا پہنچاتے، انہوں نے اس پر خود عمل نہیں کیا۔ تو دوسروں کے جرم کا وبال ہم پر آئے گا نہیں۔ یہ کہتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے، قرآن پڑھتے تھے، باز نہیں آتے سود سے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، پڑھتے تھے، تحس سے مس نہیں ہوتے تھے، سارا کاروبار ان کا سود پر چلتا تھا، اسی میں سے حج ہوتے تھے، اسی میں سے عمرے ہوتے تھے۔ تو مجرم یہ ہیں، سمجھ رہے ہیں اس بات؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اہم مضامین ہمیشہ قرآن میں کم سے کم دو جگہ آتے ہیں۔ سورہ حج کے آخر میں یہ مضمون آیا، یہ آخری آیت ہے سورہ حج کی، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اے مسلمانوں اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ ایک یہ ہے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں، تھوڑے سے چندے دے دیے کسی نیک کام کے لیے، بس گویا کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ حق جہادہ، جتنا کہ حق ہے اور جیسا کہ حق ہے اللہ کے لیے جہاد کرنے کا ویسا جہاد کرو۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ کیونکہ ذرا تلخ بات کافی آ گئی ہے، اب یہ بہت عمدہ بات آئی ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ اللہ نے تمہیں چن لیا۔ یہ جو یہودی کہتے ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ لفظ صحیح ہے۔ اللہ امتوں کو چوز کرتا ہے۔ اجتباء کے معنی کیا ہے؟ چن لیا۔ اس کے ہم وزن ایک لفظ ہے اصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ۔ اصطفاء کے معنی بھی پسند کر لینا، چن لینا، اجتماع کے معنی بھی چن لینا، ان میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے کسی کا اپنی پسند کی بنیاد پر کسی شے کو لے لینا۔ ایک گلاب کا پودا ہے، 10 پھول لگے ہوئے، ہر ایک کی اپنی ایک شان ہے۔ کسی کا دست حنائی ایک پھول اس میں سے توڑ لیتا ہے۔ اٹ از ہز چوائس، ہز اور ہر چوائس، یہ چوائس ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیسٹ پر، آپ کے ذوق پر، آپ کے مزاج پر۔ ایک ہوتا سلیکشن، ہاکی کی ٹیم باہر بھیجنی ہے، اب سلیکشن ہوگا اس کے لیے، وہ پسند ناپسند کی بات نہیں ہوگی، اس میں تو سلیکشن ہوگا۔ یہ سلیکشن ہے اجتباء، وہ چوائس ہے استفاء۔ اور سورہ حج کے آخری رکوع میں دونوں لفظ آئے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول اور انسانوں میں سے بھی۔ اب یہاں لفظ جو ہے رسول فرشتے کے لیے آیا ہے، بڑا عجیب ہے۔ یہ دو لنکس ہیں رسالت میں، اللہ سے لیا فرشتے نے، پہنچا دیا رسول کو، رسول نے پہنچایا لوگوں کو۔ تو یہ اللہ سے اور عوام الناس تک بیچ میں دو لنکس ہو گئے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے جبریل کو چن لیا، انسانوں میں سے محمد کو چن لیا، یا موسیٰ کو چن لیا، یا عیسیٰ کو چن لیا۔ یہ ہے اصطفاء، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ یہ دو لنکس بیچ میں ہوئے۔ اب ایک بات جو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے فلسفہ دین کے اعتبار سے، جب تک نبوت ختم نہیں ہوئی تھی یہ دو ہی لنکس ہوتے تھے۔
اگر لوگوں نے دین کو بھلا دیا، اللہ نے اور رسول بھیج دیا، پھر جبرائیل پیغام لا رہے ہیں، پھر رسول کے آپ پر آگے، پھر رسول نے آگے پہنچا دیا، کچھ دنوں کے بعد پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر اللہ کے کوئی نبی آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، یہ مسلسل دو لنکس چلتے رہے۔ محمد پر آ کر معاملہ بدل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، دو اعتبارات سے۔ آپ کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ایک بات۔ نمبر دو، تا قیام قیامت آپ ہی رسول ہیں، لہذا محمد کے ساتھ ایک لنک اور لگا دیا گیا، وہ ہے امت۔ دس از دی تھرڈ لنک، یہ وسط ہے حضور کے اور لوگوں کے درمیان، ایک واسطہ۔ جبریل نے لیا اللہ سے، پہنچایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے لیا جبرائیل سے، پہنچایا صحابہ کو رضی اللہ عنہم، اور صحابہ نے لیا حضور سے اور پہنچایا آگے انسانوں کو۔ اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے جان کھپانا، اس کے لیے صلاحیتیں لگانا، اس کے لیے وسائل صرف کرنا۔ اور یہ کیا ہے اس کا آخری گول؟ کوئی فرد نوع بشر نہ بچے جس تک اللہ کے دین کا پیغام نہ پہنچا دیا جائے۔ وی آر کرمنلز، ہم نے تو نہیں پہنچایا، اوروں کو کیا پہنچائیں گے؟ ہم خود نہیں پڑھتے، ہمیں معلوم نہیں دین کا کچھ بھی حال، چند ریچولز ہیں، چند مور اور لیس میننگ لیس ریچولز، بس وہ چل رہے ہیں، اور وہ بھی سب قوم تو کرتی، وہ بھی نہیں کرتے، حاصل کیا ہے؟ تو فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، اس نے چن لیا ہے تمہیں، اپنے نصیب پر ناز کرو، فخر کرو، تم مجتبی ہو۔ لیکن کس لیے ہے یہ اجتباء؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہی دو بات، ترتیب الٹ گئی ہے، تاکہ تم گواہ ہو پوری نوع انسانی پر، اور رسول گواہ ہو تم پر یعنی خلاف، پروزیکیوشن وٹنس، تاکہ قیامت کے دن تم پوری نوع انسانی کے معاملے میں کہہ سکو اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، اور رسول تو پہلے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ میں نے تو انہیں پہنچا دیا تھا۔ یہ شہادت جو ہے، شہادت علی الناس، یہ ہے گویا کہ کار رسالت کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاح۔ اسی لیے فرمایا، جو میں نے آیتیں پڑھی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اب شاہد کے معنی بھی ذہن میں رکھیے اور علی کے معنی بھی ذہن میں رکھیے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم۔ یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ اولاً قریش سے ہو رہا ہے، پھر عالم عرب سے ہو رہا ہے، پھر پوری امت سے، پوری نوع انسانی سے، اس لیے کہ حضور کی امت جو ہے نوٹ کر لیجیے، دو امتیں ہیں، ایک امت اجابت ہے جنہوں نے حضور کی بات کو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا ہوا ہے، ہم اس میں ہیں، اور ایک امت دعوت ہے جنہیں دعوت دینی ہے حضور نے، وہ تو پوری نوع انسانی ہے۔ تو امت دعوت، امت اجابت۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا، اس کو پکڑنا وبال والا پکڑنا، غرق کیا قوم کے ساتھ۔ فکیف تتقون ان کفرتم، تو تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا؟ قانون تو اللہ کا نہیں بدلتا، جو فرعون کا اس کے ساتھیوں کا حشر ہوا تو وہی تمہارا ہوگا۔ یہ گویا کہ خاص طور پر قریش کے لیے، عرب کے لوگوں کے لیے دھمکی تھی۔ شروع میں ان کا انکار بڑا شدید تھا، مذاق تھا، تمسخر کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، یہ جھوٹے ہیں، یہ مجنون ہیں، یا پاگل ہو گئے ہیں، کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے،
کوئی سایہ آ گیا ان پر، کوئی جن نے جو ان کو اپنے قبضے میں، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں کرتے. 10 سال میں بمشکل 100 آدمی ہاتھ آئے. 100 اندازہ کیا. 10 سال کے دن گنیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 10 سال کے مہینے جو ہیں 120 ہو جائیں گے، اور آدمی 100. گویا کہ ایک مہینے سے بھی زیادہ میں ایک آدمی آ رہا. لیکن پھر اللہ نے پھر رستہ کھلا، اور اس کے بعد ایک انقلاب آ گیا، ایک عظیم انقلاب آ گیا، ایک نیا نظام قائم ہو گیا دنیا کے اندر. پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا مانتی ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کو پڑھیے، A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. پوری تاریخ انسانی میں سے 100 آدمی سلیکٹ کیے، سلیکشن، جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا. ایک تو وہ جو تاریخ کے رخ پر بہہ رہے ہیں، میں اور آپ بہہ رہے ہیں. یہ ڈان، وقت کا ڈان بہہ رہا ہے، میں اور آپ بہہ رہے ہیں. جو ویلیوز دنیا کی ہیں وہی ہم نے اختیار کر رکھی ہیں. جس چیز کے لیے سب بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ہم بھی بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. یہ تو تاریخ میں بہنا ہے. بلکہ میں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا کرتا ہوں. کچھ لوگ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کو گزارتے ہیں. زندگی ان کو گزارتی ہے اصل میں. ہم تو پیسو، جو بھی ماحول کریں گے بہ رہے ہیں. لیکن جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے، کسی نے کم موڑا، کسی نے زیادہ موڑا، تو اس نے 100 آدمی چن لیے. پھر 100 میں گریڈیشن، سب سے زیادہ کس نے موڑا، اور نمبر 1 پر لا رہا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. ہی از اے کرسچن. آئی تھنک ہی از اسٹل لیونگ. یہ کوئی 20 برس پہلے کتاب چھپی تھی مینہٹن میں. عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. اے ایمان، اب جہاد کرو اللہ کے لیے، جیسا اور جتنا کہ اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ اس نے تمہیں چن لیا. فخر کرو اپنے نصیب پر کہ تم امت محمد میں ہو. لیکن یہ کس لیے ہے؟ درمیان میں کوئی ایک ہے جو پرنسپل کلاز ہوتے ہیں، کچھ سبارڈینیٹ کلاز ہوتے ہیں. ایک لمبا سبارڈینیٹ کلاز ہے، وہ اس پر چھوڑ رہا ہوں. یہ سلیکشن کس لیے ہوا ہے؟ میں نے کہا تھا سلیکشن کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. چوائس کسی کی اپنی پسند پر ہے. چوائس، اٹس مائی چوائس، بات ختم ہو گئی. آپ اس سے دلیل مانگ نہیں سکتے. اٹس مائی چوائس. سلیکشن کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے کس لیے سلیکٹ کیا. تو آپ کا سلیکشن ہوا ہے، سلیکشن گریڈ میں آ گئے. کہیے کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر، اور ان کے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دے سکو میدان قیامت میں، اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر اور تمہارے خلاف گواہی دیں کہ اللہ میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا تھا بلا کم و کاست. اس کام کو کرتے ہوئے انسان اگر جان دے دے، خاص طور پر اگر اس راستے میں قتل ہو جائے، تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ اس کی شہادت ثابت ہو گئی. ورنہ قرآن مجید میں قتل فی سبیل اللہ کے لیے لفظ کا کہیں بھی شہادت کا نہیں آیا. آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی آیت سورہ بقرہ کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ شہادت کا لفظ تو نہیں آیا. جو لوگ قتل ہو جائیں اللہ کے راستے میں انہیں مردہ مت کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں. یہی بات سورہ آل عمران میں ہے، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. ہرگز مت کہنا ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہوں کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. قرآن، پورے قرآن میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے لفظ نہیں آیا. ایک آیت میں امکان ہے، یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، پورے قرآن میں ایک آیت جس میں امکان ہے. وہ چونکہ غزوہ احد کے بعد سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے، اور اس میں مسلمانوں کو بڑا چرکا لگا تھا، بہت سخت. 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، اتنا خون آپ کا نکل گیا جسم سے. اس میں جو صدمہ تھا مسلمانوں کو، اس کے لیے کہا جا رہا ہے
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دیکھو مسلمانوں، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. کبھی ہم امتحان دیتے ہیں کچھ دے کر، کبھی امتحان لیتے ہیں کچھ لے کر. کبھی نعمتیں دیتے ہیں کہ شکر کرتا ہے یا نہیں، کبھی تکلیفیں دیتے ہیں کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے تم میں سے وہ لوگ جو واقعتاً ایمان رکھنے والے ہیں اور تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے. یہاں امکان ہے کہ یہاں یہ لفظ جو آیا ہے یہ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں آیا، ورنہ ایک اور حدیث میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے، اس میں بھی لفظ مقتول کے لیے، قتل اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ قتل ہی ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے، بہت مرتبہ یہاں ریفرنس آیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، لفظ قتل ہی آیا. حضور فرماتے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں. یہ نکتہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، شاید کہ میں کبھی اس موضوع پر گفتگو بھی کر ہی لوں کھل کر. نبی اور رسول میں بعض چیزوں میں جو فرق ہے، نبی قتل ہو سکتے ہیں، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا، ورنہ حضور کی خواہش اللہ تعالیٰ رد کر دیتا، یہ اس کے قانون کے خلاف ہے، یہ سنت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ کا فیصلہ ہے میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے. رسول مغلوب ہو ہی نہیں سکتا، نبی مغلوب بھی ہو سکتا ہے، نبی مقتول بھی ہو سکتا ہے. حضرت یحییٰ قتل ہو گیا، عیسیٰ نہیں ہو سکتے تھے قتل، عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انبیاء قتل ہوئے، زکریا قتل ہوئے، یحییٰ قتل ہوئے، رسول قتل نہیں ہو سکتا. لیکن میں یہاں صرف حوالہ دے رہا تھا، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں. اور یہ حدیث بھی سن لیجیے، حضور نے فرمایا ہے جس شخص کو موت آئی اس حال میں کہ اس کے دل میں خواہش بھی نہیں تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کا کوئی موقع زندگی میں آئے اور وہ شہادت کا جام نوش کرے، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، اگر دل میں یہ خواہش بھی نہیں تھی تو ایک قسم کے نفاق پر موت واقع ہوئی. یہ ٹھیک ہے، کتنے ہی صحابہ فوت ہو گئے ہوں گے 12 سال کے دوران مکے کے اندر، ابھی قتال کا مرحلہ آیا ہی نہیں تھا، لیکن دل کے اندر خواہش کا ہونا کہ خدا وہ وقت لائے کہ ہم میدان جنگ میں اپنے ہتھیلیوں پر اپنے سر رکھ کے حاضر ہو جائیں نذرانہ پیش کرنے کے لیے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، سورہ احزاب میں فرمایا صحابہ میں سے وہ بھی ہے جو اپنا نذرانہ پیش کر چکے، جانیں دے چکے، سبک دوش ہو گئے، گردنیں اڑ گئی، اور وہ بھی ہیں جو ابھی منتظر ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وہ انتظار میں ہے کہ کب ہماری باری آ جائے. اب آپ یہ سمجھ لیجئے، اس کار رسالت کی ادائیگی کرنے والا شخص نہ مرے تب بھی شہید ہے. رسول قتل نہیں ہو سکتا لیکن شہید ہے. شہیدن علیکم، شہید کا لفظ آ رہا رسول کے لیے، قتل تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کام کو کرتے ہوئے چونکہ کچھ پتہ نہیں، آج میں یا آپ یا کوئی اور اللہ کے دین کی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کل کسی فتنے میں پڑے. سورہ اعراف میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ایک نہایت عابد اور عالم زاہد شخص، لیکن پھر ایک فتنے میں پڑا اور ختم ہو گیا، سارا زہد اور تقوی ختم.
وہ حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں 40 نووی کے اندر، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جنتیوں کے سے کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس کے بعد اس کی شیطان کا کوئی حملہ اس پر کارگر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں جاتا ہے۔ تو جب تک زندہ ہیں ولنریبل ہیں ہم، ابھی اندیشہ ہے، جب تک کہ جان اس حالت میں نکل جائے تب ہوگا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ لہذا اس وقت تک کے لیے ہاں جو شخص اسی طرح کام کرتے ہوئے اگر اس نے کیا کہنے ہیں، اس نے اگر واقعتاً مقتول ہو گیا تو کیا ہی کہنے ہیں، نہ بھی ہو تب بھی وہ شہید ہے، وہ زندگی جس طریقے میں بھی آئے، موت جیسے بھی آئے وہ شہید ہے۔ تو یہ ہے اصل شہادت۔ اس شہادت کے ذریعے سے، اس جد و جہد کے ذریعے سے، اس محنت کے ذریعے سے عرب میں اللہ کا دین غالب ہوا۔ پھر اس کے بعد ہماری جو خلافت راشدہ ہے اس کے دوران میں اسی شہادت، یہی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ دین پھیلا۔ یہ شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک شہادتیں اور ہیں۔ حضرت عمر کی شہادت کس معنی میں تھی؟ حضرت عثمان کی شہادت کس معنی میں تھی؟ کیا پس منظر تھا؟ حضرت حسین کی شہادت کس پس منظر میں تھی؟ یہ بالکل ایک دوسرا کھاتا ہے۔ یہ شہادت جو ہے خلفائے ثلاثہ، عمر، عثمان، علی، تینوں شہید ہوئے، تینوں قتل ہوئے۔ اگر یہ نہیں قتال کرتے ہوئے قتل نہیں ہوئے، عثمانی میں وہ جو عام شہادت کا مفہوم ہمارا ہے اس میں نہیں ہے، وہ تو قتل کر دیا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، پیچھے سے کسی نے حملہ کر دیا۔ تو حضرت عمر بھی ایسے ہی شہید ہوئے، حضرت علی بھی ایسے ہی شہید ہوئے، حضرت عثمان کو جو ہے بلوائیوں نے شہید کیا۔ لیکن ان شہادت